فلاح نہیں دیتا ان لوگوں کو جو جرم کرنے پر تلے ہوئے ہیں، یعنی ان کو سچائی پتہ بھی چل گئی ہے تب بھی ہٹ درمی پہ ہیں، بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب چونکہ وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دے گا، یہ تو بات طے ہے سیدھی سی۔ تو یہی بات ہو رہی ہے یہاں سورہ النساء کی آیت نمبر 82 میں کہ قرآن پر غور کرو، اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور طرف سے ہوتا تو تم اس میں اختلاف کثیر پاتے۔ لہٰذا یہ اکثر جو علماء قرآن سے دور کرنے کے لیے کہتے ہیں نا کہ جی وہ قرآن کو کی تفسیر کے لیے، اسے سمجھنے کے لیے 15 علوم چاہیے، اور وہ 15 علوم انہیں خود بھی نہیں آتے ہوتے، بس صرف نام ہی وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک علم تو میں وثوق سے کہتا ہوں انہیں نہیں آتا، وہ سائنس کا علم ہے جو قرآن کی 1000 آیات کا کم از کم ریلیٹڈ ہے علم، اور جن لوگوں کی تفسیریں وہ ہمیں پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی سائنس نہیں آتی۔ تو پھر یہ دعویٰ کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کتاب نصیحت ہے، اور نصیحت ایک عام آدمی کو بھی سمجھ آئے گی، ایک پڑھے لکھے کو بھی سمجھ آئے گی۔ یہ ہدایت ہے انسانیت کے لیے، باقی اس کی تفصیلات میں آپ جتنا مرضی جائیں۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ زمین و آسمان پر غور و تفکر کرو کہ ہم نے انہیں پیدا کیا، اچھا اب اس کے غور و تفکر میں تو آپ پوری اسٹرونومی آ جائے گی، لیکن ایک عام آدمی کے لیے ہی کافی ہے کہ جب وہ زمین و آسمان کو دیکھتا ہے، ان قدرتوں کو، تو کہتا ہے کہ اس کو کسی نے بنایا ہے، اور وہ اس سے امپریس ہو جاتا ہے، بس اس نے ہدایت حاصل کر لی۔ اور ایک بندہ پوری زندگی اسٹرونومی کی فیلڈ میں رہتا ہے لیکن خدا کا تعارف اس سے نہیں ہوتا، تو اس کا وہ علم بھی اسے کوئی نفع مند نہیں ہے۔ ایک بندہ پوری زندگی نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا رہتا ہے، لیکن نماز ختم ہوتے ہی دعا کرنا شروع کرتا ہے تو کبھی کسی بابے کو پکارتا ہے، کبھی کسی بزرگ کو پکارتا ہے، تو وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر سے اس نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ قرآن کے پہلے صفحے پر اللہ کہہ رہا ہے کہ دعا صرف مجھ سے مانگنی ہے۔ اب اگر یہ اللہ کے سوا اور کسی ہستی کی طرف سے ہوتا تو ہو سکتا ہے آگے جا کے کوئی غلطی ہوتی، کوئی بابا بھی آ جاتا بیچ میں۔ قرآن میں آلموسٹ 40+ دعائیں ہیں جو انبیاء کی، اللہ کے نیک بندوں کی رپورٹ ہوئی ہیں، وہ سب کی سب دعائیں ربنا کے ساتھ ہیں، اللہم کے ساتھ ہیں، کوئی بابا نہیں ہے اس میں، کوئی بزرگ نہیں ہے۔ یعنی پہلے صفحے پہ اگر یہ بات ہوئی ہے نا کہ اللہ سے دعا مانگنی ہے، پورا قرآن اس کے اوپر شاہد ہے کہ اللہ سے ہی مانگنی ہے۔ اور پھر بھی کسی کو یقین نہ آئے تو سورہ نمل کی آیت نمبر 62 تو بالکل کھول کے فلسفہ بیان کرتی ہے، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو اضطراب میں گھرے ہوئی فریاد کرنے والے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے اس کی تکلیف دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں خلیفہ کرتا ہے اگلوں کا اس زمین پر، یعنی تمہارے ماں باپ کے مرنے کے بعد تم، تمہارے مرنے کے بعد ان کی اولاد، ان کے مرنے کے بعد ان کی اولاد، یوں قیامت تک ایک اللہ ہی زندہ ہے، باقی سب مرتے جا رہے ہیں، اور اللہ اپنی زمین کا وارث نسل در نسل لوگوں کو کرتا جا رہا ہے۔ یہ اللہ نے اپنی شناخت کی ہے کہ ہے کوئی بابا اس طرح کا جسے موت نہ آئے اور وہ وارث کرتا چلا جائے۔ تو ساتھ پھر اللہ نے کہا اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ اور الہ بھی ہے جو یہ کام کر سکے کہ فریاد رس کی تکلیف کو دور کر سکے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تو قرآن میں جو پہلے صفحے پہ بات ہوئی ہے آخری صفحے تک یہی بات چل رہی ہے، قرآن میں اختلاف نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ قرآن کی آیات بظاہر ٹکراتی ہیں، وہ آپ کو ٹکراتی بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں، اہل علم اور جو پڑھتے ہیں ان کے ہاں کوئی بھی چیز ٹکرا نہیں رہی ہوتی۔ وہ تو دنیا میں کہیں بھی آپ 2 سٹیٹمنٹس لیں بظاہر آپ کو ٹکراتی نظر آئیں گی، لیکن جب دونوں کو بیک وقت دیکھیں گے تو اسے انگریزی میں کہا جاتا ہے آپٹیمل سولوشن، تو آپ کو نکل آئے گا۔ مثلاً اگر میں کہتا ہوں کہ ڈاک خانے میں صبح 9 سے لے کے 5 بجے تک بل جمع ہوتے ہیں اور آپ 1 مئی کو پہنچ گئے ہیں، تو 1 مئی والے دن جو ہے وہ چھٹی کا بھی دن نہیں ہے، سنڈے والا دن بھی نہیں ہے جو عام چھٹی ہوتی ہے، اور وہاں پہ ڈاک خانہ بند ہے، تو آپ یہ کہیں گے کہ جی میری سٹیٹمنٹ غلط نکلی ہے؟ نہیں، میری سٹیٹمنٹ تھی ادر دین سنڈے اور کوئی بھی گزٹڈ چھٹی کے۔ تو یہ دونوں باتیں بے وقت اپنی جگہ درست ہیں۔ بعض اوقات ایک بات کا ذکر کیا جاتا ہے ایک جگہ پہ، بعض اوقات دوسری جگہ کے اوپر، دونوں کو جمع کر کے بات ایک ہی نکلتی ہے۔
اس کی ایک واضح مثال آپ دیکھیں، جو میری ایک ویڈیو بھی اس کے اوپر ریکارڈ ہوئی، کیا یہودی اور عیسائی بھی جنت میں جائیں گے؟ وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 ہے، جو سورۃ الانعام میں بھی آئی، ایک دوسری فارم میں سورہ الحج کے اندر بھی آئی، کہ جو بھی یہودی ہیں، عیسائی ہیں یا سابی ہیں، ستارہ پرست نہیں، سابی ایک دین ابراہیمی کی بگڑی ہوئی شکل تھی، چاہے مسلمان ہے، جو کوئی بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے تو قیامت والے دن نہ اسے خوف ہوگا نہ غم۔ تو اس آیت کو لوگوں نے مس یوز کیا کہ جی اس سے تو پتہ چلا ایمان بالرسالت ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہاں تو آیا ہے کہ یہودی عیسائی بھی ہو، اگر اللہ اور آخرت کو مان لے تو قیامت والے دن کامیاب ہو جائے گا۔ اور وہ یہ لے کے پھر آیت جو ہے نا وہ عجیب و غریب قسم کا پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ میرے بھائی یہ بات بالکل اپنی جگہ درست ہے، لیکن قرآن کو پوری ڈاکٹرن میں، فلسفے میں سمجھنا ہے۔ یہ بات جہاں سے آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 کوٹ کر رہے ہیں، یہ بات جہاں سے تمہیدن سٹارٹ ہوئی تھی، وہ سٹارٹ ہی اس سے ہوئی تھی کہ اے یہودیو، سب سے پہلے تم کافر نہ بنو اس کتاب کے، تمہاری کتابوں میں تو پیغمبر آخر الزمان کی پروفیسیز موجود تھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن کا ذکر تھا، سب سے پہلے تم ہی کافر بن گئے۔ ایمان بالرسالت سے تو بات شروع ہوئی ہے 5ویں رکوع سے، اور اس کے آگے جا کر اللہ اور یوم آخرت کی بات آئی ہے۔ ایمان بالرسالت کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، اور پھر سورہ نساء کے اندر تو جا کے 6 پارے کے سٹارٹ کے اندر ہی آیت نمبر 150، 151 اور 152 میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کسی ایک رسول کا بھی انکار کر دے، یا اللہ کو مانے اور کسی رسول کو نہ مانے، یا رسولوں کو مانے اور اس میں سے کسی ایک رسول کو نہ مانے، باقی رسولوں کو مان لے، وہ سب کافر ہے۔ تو اب کافر والی جتنی آیات قرآن میں ہیں ان پہ لگ جائیں گی، چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا مسلمان بھی ہوں۔ کوئی مسلمان بھی کافر ہو سکتا ہے جو کہ میں حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتا، تو کافر ہو جائے گا، چاہے نبی علیہ السلام کو مانتا بھی ہو، آخری پیغمبر بھی مانتا ہو۔ تو لہٰذا جب قرآن کہتا ہے کہ یہود و نصارہ بھی امن میں ہوں گے قیامت والے دن، اس سے مراد وہ یہود و نصارہ ہیں جو اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے وقت کے پیغمبر پر ایمان لائے، لیکن جب نبی علیہ السلام آ گئے تو اس وقت کے یہود و نصارہ مراد نہیں ہے، اس لیے کہ دوسری جگہ آ گیا کہ جو ایک پیغمبر کا بھی انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ تو اب ان دونوں باتوں کا جب جوڑیں گے تو اختلاف تو ہے ہی نہیں ہے۔ اختلاف تو تب ہو جب ایک بات بالکل اور طرف ہو اور دوسری 180 ڈگری، یعنی دوسری جگہ یہ بھی آ جائے کہ چاہے کوئی ایک پیغمبر کا انکار کر لے تب بھی وہ جنت میں جائے گا۔ جب تک یہ سٹیٹمنٹ آپ نہیں قرآن سے دکھائیں گے تب تک آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ آیات ٹکرا رہی ہیں۔ اس طرح قرآن اور حدیث بھی نہیں ٹکرا رہا ہوتا، واقعہ کیا اٹھاتے ہیں اور کہتے نہیں قرآن سے ٹکرا رہا ہے۔ بھئی قرآن سے تب ٹکرا رہا ہوگا جب قرآن میں وہ واقعہ بیان ہو اور بالکل اس کے اپوزٹ بات ہو رہی ہو، پھر تو آپ کہیں گے ہاں جی بالکل یہ ٹکرا رہا ہے۔ تو اس طریقے سے چیزیں نہیں ٹکراتی ہیں، وہ آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں لیکن وہ دونوں چیزیں بے وقت اپنی جگہ پر درست ہوتی ہیں۔ یا کبھی ٹائم پیریڈ کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی ناسخ و منسوخ کا حکم بھی آ سکتا ہے، اس کے اوپر میری الگ سے ایک ویڈیو ریکارڈ ہے۔ قرآن میں بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نازل کیا وقتی طور پر، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس میں مزید کلیریفیکیشن کر کے اس میں آسانی دے دی۔ مثلا پہلے حکم تھا کہ جس کی موت کا وقت قریب آئی یا اسے خطرہ ہو کہ میں مرنے والا ہوں تو وہ اپنے ورثاء کے لیے وصیت لکھوا دے، سورہ بقرہ میں آیا۔ پھر سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ مرنے کے بعد اس طرح وراثت تقسیم ہوگی ایک مردے کی، وہ پوری ڈیٹیل ہے، الگ سے اس پہ میری ویڈیو بھی ریکارڈ ہے، وراثت کی تقسیم کیلکولیشن کا کیا طریقہ ہے۔ آپ کوئی کہ یہاں پہ تو اللہ کہہ رہا ہے وصیت کرو، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جی ماں کو 1/6 ملے گا، باپ کو 1/6 ملے گا، بیوی کو 1/8 ملے گا، اور یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وصیت لکھ دو۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ وصیت لکھنے والی بات بھی اپنی جگہ درست ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے امت کی آسانی کے لیے خود حصہ مقرر بھی کر دیا۔ جب تک اس کی امپلیمنٹیشن تھی وہ درست تھی، جب یہ آ گئی تو یہ درست ہے۔ یہ آپس میں ٹکرا کیسے رہی ہیں؟ ٹکراتی تب جب سورہ بقرہ میں یہ نازل ہوتا کہ اپنے ماں باپ رشتہ داروں کے لیے وصیت لکھ لو، اب قیامت تک اللہ تمہیں نہیں بتائے گا، کوئی اللہ کی طرف سے آگے نیکسٹ آیت نازل نہیں ہوگی جس میں تمہیں یہ بتایا جائے کہ تم نے کتنا حصہ مرنے کے بعد تقسیم کرنا ہے۔ اور پھر آیت نازل ہو جاتی، پھر ہم کہتے ہیں دیکھو جی پہلے تو دعویٰ کیا تھا کہ جی نہیں بتائے گا، آپ بتا دیا۔ اس طرح سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو زنا کرے عورت اس کو گھر میں قید کر دو۔ قید سے مراد یہ نہیں کسی کمرے میں بند کر لو، یعنی گھر سے نہ نکلے یہاں تک کہ
اسے موت آ لے، یا اللہ پھر کوئی مستقبل میں تمہارے لیے راہ نکال دے گا، اور وہ ہوا پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی شکل میں زانی کی سزا نازل کر دی، تو ہم کہتے ہیں وہ حکم منسوخ ہو گیا اور نیا حکم آ گیا۔ تو یہ پاسبل ہے۔ ناسخ و منسوخ بھی 180 ڈگری چیزیں نہیں ہوتی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات کے اندر مختلف معاملات کو آسانی کے اعتبار سے اجازت دے دی ہوئی ہے۔ پہلے یہ حکم تھا کہ ایک وضو سے ایک ہی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ قرآن میں بھی یہ ہے کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہرے دھو لو، اس کے بعد کونیاں، سر کا مسح اور پاؤں کو دھو لو، مسح کر لو، کوئی بھی چیز۔ تو اب یہ حکم قرآن میں آیا، ایون جو لوگ منکرین حدیث ہیں نا، ان کے لیے بھی آزمائش کھڑی ہو جاتی ہے جب ہم ان کو یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن میں تو آیا کہ جب بھی نماز پڑھنی تم نے وضو کرنا ہے، لیکن وہ بھی کہتے ہیں نہیں جی اگر پہلے وضو ہو تو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا۔ قرآن میں تو ہے جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے وضو کرنا ہے، اور قرآن میں یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ اگر پہلے سے ہو تو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا۔ لیکن یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ اگر پہلے سے ہے تو پھر بھی دوبارہ کرنا ہے، قرآن خاموش ہے۔ سنت ہمیں بتاتی ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر، فتح مکہ کے موقع پر ایک وضو سے زور کے وقت وضو کیا، اور آپ نے عصر مغرب عشاء چاروں نمازیں جو ہیں وہ ایک ہی وضو سے پڑھی۔ اور صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے یہ سیکھ لیا کہ اب اللہ نے ہمیں اجازت دے دی ہے کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر پہلے سے باوضو ہے کوئی تو اسی وضو کو کنٹینیو کرے۔ لیکن قرآن میں ایسی کوئی بات نہ اس کی مخالفت میں ہے نہ اس کے حق میں ہے، لیکن اس کے اوپر لکیر نہیں پیٹی جا سکتی کہ یہ اختلاف ہو گیا۔ اختلاف نہیں ہوا، ایک چیز میں آسانی مزید دے دی گئی۔ اختلاف تو تب ہوتا کہ حکم یہ آتا کہ بغیر وضو کے بھی نماز پڑھ لو، اور بعد میں آتا اور اس میں ساتھ یہ لکھا ہوتا کہ آئندہ کبھی بھی وضو کا حکم نازل نہیں ہوگا، اور پھر وضو کا حکم نازل ہو جاتا، پھر 180 ڈگری ہوتا۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ خالی اتنا بھی ہوتا نا کہ بغیر وضو کے بھی نماز پڑھ لو، اور بعد میں اللہ کہتا نہیں وضو کر لو، پھر بھی ہم اسے ٹکراتا ہوا نہ مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس وقت تک اجازت تھی اب نہیں ہے۔ ٹکرانا تب ہے کہ پہلے یہ حکم آتا کہ بغیر وضو کے نماز پڑھو، اور اب قیامت تک کے لیے حکم ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اور پھر ایک آیت نازل ہوتی کہ نہیں وہ حکم منسوخ ہو گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی بات اپنی وائلیٹ ہو جاتی کہ جی قیامت تک تبدیلی نہیں ہونی تھی تو اب کیوں ہو گئی ہے۔